اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے ہی لیے ہے دار آخرت اللہ کے پاس خالص تمام لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ اس کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اس کا سبب وہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 95 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل نتیجے کی طرف اس ہمارے موضوع کو اور ہماری جو گفتگو 4-5 دن سے چل رہی ہے یہودیوں کے حوالہ سے، اس کو اختتامی جانب کی طرف بڑھایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آ کر آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ زور دیتے ہیں کہ ہم جس مذہب یہودیت پر کھڑے ہیں، قائم ہیں، اور جس طریقے پر ہم کھڑے ہیں یہی حق اور سچ ہے، اور یہی درست ہے، اور اللہ کے ہاں یہی پسندیدہ ہے، آپ کا اسلام نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر ان سے یہ کہیے، اگر تمہیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ آخرت تمہاری ہے، تم سچے ہو اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو، تو پھر ایک کام کرو کہ تم موت کی تمنا کرو۔ ظاہر ہے جو شخص نیک ہے، اچھا ہے، پرہیزگار ہے، اسے تو دنیا ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، وہ تو ظاہر ہے پھر اسے موت آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک حقیقی سے جا ملتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی اتنی حسین و جمیل گزری ہے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، اور اس کے نامہ اعمال بہت خوب ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اسے موت سے کیا ڈر، بلکہ موت اس سے ڈرتی ہے، وہ تو موت کے لیے ہر لمحہ تیار رہتا ہے، اب اسے کیا خوف موت کا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں اور تمہیں قبر کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، اور تم نے اپنے آپ کو اتنا اچھا، نیک اور پرہیزگار بنایا ہے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ اب جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ادھر مسلمان موجود ہیں، میرے ماننے والے، اللہ کی توحید خالص کو ماننے والے یہ بیٹھے ہیں، اور ادھر تم ہو، اب تم بھی موت کی تمنا کرو، اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی موت کی تمنا کرتے۔ تو ظاہر ہے اگر غزوات کو پڑھا جائے، جتنے بھی غزوات ہوئے، اور ان کو پڑھا کیجئے، اردو کی کتابوں میں عام تو آسانی سے مل جاتا ہے، غزوہ بدر کو پڑھ لیں، غزوہ احد کو پڑھ لیں، غزوہ حنین کو پڑھ لیں، غزوہ تبوک کو پڑھ لیں، یہ ان کو پڑھا کریں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس محبت اور جذبے سے سرشار ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے باری باری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ایک غزوہ ہے، اس میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کو وعدہ یاد ہے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا وعدہ؟ یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ نے مجلس میں فرمایا تھا، محفل میں فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے
تو وہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بہرا یاب اور فیض یاب ہو جاتا ہے۔ کیا وہ آپ کو وعدہ یاد ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے فرمایا تھا، وہ وعدہ یاد ہے۔ اگر وہ آپ کو وعدہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو اللہ رسول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ اور اس کا رسول کافی ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، بس یہ بات کہی اور اس کے فوراً بعد کافروں کے مقابلے میں گیا اور جا کر اپنی جان قربان کر دی۔ کیا جذبہ تھا جی، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں، بس صرف اتنا ایک وہ وعدہ جو تھا صرف وہ ریمائنڈ کروایا، بس صرف اس کی ایک دوبارہ کنفرمیشن کی، تسلی کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو وعدہ فرمایا ہمیں یقین ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، لیکن دوبارہ میں اپنے چاہتا ہوں آپ نے وہ جو وعدہ فرمایا تھا وہ میں نے جو سنا تھا میں نے ٹھیک سنا تھا؟ آقا نے فرمایا تو نے ٹھیک سنا تھا، بس گیا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ دوسرے صحابی غزوہ احد کی بات ہے، زخمی ہو گئے، بری طرح سے زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے۔ ظاہر ہے اس میں کافروں نے کچھ ایسا ہوا کہ زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان بھی پہنچایا غزوہ احد کے اندر، اور ایک لمحہ کے لیے وہ جو فتح تھی وہ تھوڑی سی شکست میں بدل بھی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو ان میں ایک صحابی ہے وہ اتنے زخمی ہو گئے اور ان کی ٹانگوں کو اتنا زخمی کر دیا گیا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھے اور زمین پر گر پڑے اور لہو بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لت پت ہے خون کے اندر، اور صرف یہ ہے کہ یہ ان کے جو یہ والے ہاتھ یہ بھی زخمی ہیں، یہ کونیاں بچی ہوئی ہیں، اب کونیاں زمین پہ ایسے رگڑ رگڑ کے چلتے چلتے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے اس منظر کو، زخمی ہیں، لہو لہان ہیں، کافروں نے مار کے پھینک دیا ایسے کہ اب اس کی بس جان آخری لمحوں پہ خود ہی یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی ان کونیوں کے بل زمین پر رگڑتے رگڑتے اور خون کی ندی ساتھ بہہ رہی ہے، پہنچتے ہیں کہاں پر؟ قدمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آخری الفاظ ان کے کیا ہے؟ جو ہی پہنچے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک تو کہا واللہ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، 3 بار کہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کعبہ کی قسم ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں کامیاب ہوں۔ بس یہ الفاظ آخری دہرائے اور وہیں آقا کے قدموں میں شہادت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا میرے صحابہ اس کی ناش مبارک کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ کہ جس شخص کا آخری کلمہ یہ تھا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میں نے وہ جو عہد کیا تھا نا اپنے محبوب کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عہد، وہ آج عہد وفا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے جذبہ، انہیں موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ موت سے بے خوف ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں تقویٰ کی دولت آ گئی۔ اب جس میں جتنی تقویٰ کی دولت کم ہوتی جائے گی، اللہ کا خوف ختم ہوتا جائے گا، اس کو اتنا زیادہ موت سے ڈر لگے گا۔ وہ کہے گا مجھے موت نہ آ جائے، دنیا میں رہوں۔ اب اللہ نے ان یہودیوں سے بھی فرمایا کہ تم سچے ہو نا تو پھر کرو موت کی تمنا، کرو تمنا موت کی۔ قرآن نے خود فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہاں لام نون بھی استعمال کیا نفی تاکید کے لیے، اور آگے لفظ آبادا بھی فرما دیا، ڈبل کنفرمیشن دے دی۔ فرمایا اے محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے محبوب۔ بما، کیوں، وجہ کیا ہے اس کا آگے وجہ ریزن بھی بتا دی، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے برائیاں بھیجی ہوئی ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ اب وہاں جا کر جہنم ہی ہمارا استقبال کرے گی۔ یعنی یہودیوں کو پتہ ہے
اب جہنم میں جلسائے جائیں گے، جلائے جائیں گے، اس لیے کہتے ہیں وہی لمحے اچھے ہیں جو دنیا میں گزر جائیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ظالم کون ہے اور اللہ جانتا ہے مظلوم کون ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کچھ مرقوم ہے، سب چیز موجود ہے۔ ظالم کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ خود رحمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان ظالموں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر قائم رکھے جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جان نثاروں نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے کر کے دکھائے۔ آج ہمیں دنیا میں یہ بڑی ضروری بات ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور جو مکمل دین ہم کہتے ہیں تو یہ پورا ضابطہ حیات ہے۔ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے تحت ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کا ہر معاملہ، کاروبار، معاملات، گھریلو زندگی، محلے کی زندگی، معاشرتی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہر جگہ پر ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ صرف محض مسجد کی حد تک نہیں، محض صرف حرم کی حد تک نہیں، مسلمان صرف چند کسی مخصوص جگہوں کا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان تو 24 گھنٹے کا مسلمان ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب اپنے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ ٹاپک میں وہ باتیں بھی آ جائیں گی، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے جو چند ایک خاص باتیں دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی بات دی گئی کہ اللہ نے تو میرے لیے پوری روئے زمین کو ہی مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ باقی امتوں میں کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا، انہوں نے عبادت کرنی ہے تو اسی معبد میں جانا ہے جو ان کا معبد بنا ہوا ہے۔ لیکن سبحان اللہ ہم پہ کتنا کرم ہوا، کتنا کرم ہوا، کتنا کرم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فرمایا پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں تمہارا دل چاہے تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام، اچھا کہ سیرت پڑھیں گے کبھی، آخری بات، بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ کے ہر کام میں، اللہ کے نبی کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی۔ سوچتا کیا وجہ کیا ہے، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنائی، مخصوص جگہ نہیں، باقیوں نے ایک ہی جگہ۔ اچھا صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، جہاں وقت ہوتا وہیں اونٹ بٹھا دیتے، وہیں گھوڑے بٹھا دیتے، کھڑے باندھ دیتے، کجاوے اتار دیتے، کہتے ہاں جی وضو کرو جی، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، اور ایک بندہ اذان پڑھے، جماعت کروائیں گے۔ اس کا اتنا فائدہ ہوا، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ وہ چلتے پھرتے مسافر بھی مبلغ بن گئے۔ جو کافر دیکھتے یہ کیا کر رہے ہیں جی، کیا خوبصورت ان کا طریقہ عبادت کا، اچھا یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اب معبد میں کوئی آئے گا، مسجد میں کوئی آئے گا تو دیکھے گا، انہوں نے پوری روئے زمین پر ہی اپنی عملی طور پر نمازوں کو قائم کر دیا۔ کہتے کتنے لوگ ایسے تھے جو یہ صرف دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ کمال ہے جی، یہ جنگل میں جا رہے تھے، ان کا نماز کا وقت ہوا ہے، انہوں نے یہیں پہ اذان پڑھ دی، یہیں پہ جماعت کر دی۔ ہر عمل میں حکمت ہے، ہر عمل میں حکمت ہے، آپ جہاں جو کریں گے اس میں حکمت ہوگی۔ اور اسی میں سب سے بڑی حکمت ہے کہ مسلمان مخصوص جگہ کا مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہر لمحے کا مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔